حضرت ادریس علیہ السلام۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ عبرانی زبان میں ان کا نام اخنوس ہے۔ جب قابل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکموں پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو کہتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 بار تسبیح پڑھتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے، فرشتے ان کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں نہ کر سکتی تھی۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانافوسی شروع ہو گئی۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ انسان کی شکل میں وہ ان کی سنگت میں کئی دن رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کھائے اور پیے نہ، تو یہ فرشتہ ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور ان کی پاک جان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مقام سے باہر نکلیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام تو قانون الہی کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے رہے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کے تقاضے کے طور پر موت کے وش کا کڑوا شربت چکھا۔ میں دوزخ اور جنت میں داخل ہوا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ صرف اسرائیل کے کہنے سے بغیر اللہ کے حکم کے میں یہاں سے نہ ٹلوں گا، مطلب میں یہاں سے نہ نکلوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، میرے حکم سے داخل ہوا اور میرے حکم سے یہ کام کیا، اس لیے حق اس کی طرف ہے۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ رفعناہ مکانا عالیہ، ہم نے جنہیں بلند جگہ اٹھایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہ وہاں موجود رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گہوا رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے، چلتے وقت نظر قدموں پر ہی رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 نیکیاں بہت اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی کے وقت دان کرنا، قابو کرنے پر معاف کرنا۔ فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے کہ 3 آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرے عالموں سے،
तीसरे दोस्तों से, इसलिए कि बादशाहों की गुस्ताखी मीठे ऐश की कड़वाहट जैसी है। आलिमों को हकीर समझने से दीन का नुकसान है और दोस्तों का हल्कापन व बेमुरव्वती और नफरत करने की चीज है। फरमाया कि आदमी को चाहिए कि मुसीबत में सब्र करे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।